بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اصول فقہ کے اصطلاحات۔ اصول فقہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، ایک اصول دوسرا فقہ۔ اصول جمع ہے، اس کی واحد اصل ہے، اصل کی معنی ہے جڑ اور بنیاد، یا کہا جاتا ہے ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو۔ اور اصطلاحی طور پر اصل وہ قاعدہ کلیہ ہے جو اپنی تمام جزیات پر صادق ہے۔ مثال کے طور پر نحو کا ایک قاعدہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے کل فاعل مرفوع، تو یہ قاعدہ کلیہ اپنی تمام جزیات پر صادق آتا ہے۔ فقہ کی معنی فہم، فراست، سمجھنا اور جاننے کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر فقہ کہا جاتا ہے هو علم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ۔ فقہ ایسے شرعی فروعی احکامات کے جاننے کا نام ہے جو کہ ادلہ تفصیلیہ سے اخذ کیے گئے ہوں، حاصل کردہ ہوں۔ فروعی احکامات سے مراد وہ احکامات جن کا تعلق اعمال سے ہو، نہ کہ اعتقاد سے۔ اصول فقہ کہا جاتا ہے هو علم بالقواعد يتوصل بها المجتهد الى استنباط الاحکام الشرعیۃ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ اصول فقہ ایسے قواعد و ضوابط کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے مجتہد شرعی فرعی احکامات کے استنباط کی کوشش کرتا ہے یا ان سے احکامات اخذ کرتا ہے، تو ایسے اصولوں کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس۔ اب آتے ہیں لفظ کی مختلف اقساموں کی طرف۔ لفظ کی وضع کے اعتبار سے چار اقسام ہیں، یعنی لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، یعنی وضع کرنے والے نے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا ہو، اس اعتبار سے باعتبار وضع لفظ کی چار اقسام ہیں: خاص، عام، مشترک، معول۔ خاص وہ لفظ ہے جو اپنی انفرادی حیثیت سے کسی خاص معنی پر یا کسی متعین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کو خاص کہا جاتا ہے۔ خاص کی تین اقسام ہیں: خاص الفرد، یعنی جس کا مصداق ایک ہی فرد ہو، خاص الفرد ہو۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں فلما قضا زید منہا وطرا، تو یہاں زید کا مصداق حضرت زید بن حارثہ ہے اور کوئی مصداق نہیں ہے۔ یا بی بی مریم کا قرآن پاک میں نام آیا ہے تو اس کا مصداق بی بی مریم ہے، کوئی اور مریم نہیں ہے۔ خاص النوع، یعنی ایک خاص نوع سے مراد لی جائے۔ مثال کے طور پر انسان کی ایک خاص نوع ہے رجل، مرد، تو اس سے مرد مراد لیا جائے گا، رجل۔ یا امرت کہا جائے گا تو اس سے امرت، عورت مراد لی جائے گی، یعنی اپنے قسم کے اعتبار سے خاص ہو۔ اور تیسری قسم ہے خاص الجنس، یعنی جنس کے اعتبار سے وہ خاص ہو، اس کا مصداق کوئی ایک خاص جنس ہو۔ مخلوقات میں دنیا میں بہت سی جنسیں وجود رکھتی ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، تو جب انسان کہا جائے گا تو اس سے ایک خاص جنس مراد ہوگی، وہ ہوگی انسان۔ اب آتے ہیں خاص کے حکم کی طرف۔ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر خاص کے مقابلے میں کوئی خبر واحد یا قیاس آ جائے تو کوشش کی جائے گی کہ ان دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کی جائے۔ اگر مطابقت نہیں ہوتی تو پھر خاص پر ہی عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر
قرآن پاک میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو یہاں پہ لفظ ثلاثت 3 کی معنی میں خاص ہے، اس سے 3 ہی مراد لیے جائیں گے، نہ کہ 3.25 نہ کہ 3.5 اور نہ 2.25، 3 ہی مراد لیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری قسم ہے عام وہ لفظ ہے جو اپنے افراد کی ایک جماعت کو اپنے اندر شامل کر لے تو اس کو عام کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ مسلمون ہے تو اس کے جتنے بھی افراد ہیں تو اس میں شامل ہو جائیں گے، یا مشرکون ہے تو اس کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ عام کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام مخصوص اور دوسری عام غیر مخصوص۔ عام مخصوص کہا جاتا ہے جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے، مثال کے طور پر فاقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل ذمہ، مشرکین کو قتل کرو، اہل ذمہ کو قتل نہ کرو، تو ذمیوں کو اس سے خاص کر دیا گیا۔ اور عام غیر مخصوص یعنی جس سے کسی چیز کو خاص نہ کر دیا گیا ہو بلکہ اس کو عام ہی رہنے دیا جائے، مثال کے طور پر صرف یہ کہا جائے کہ فاقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کرو۔ عام کا حکم یہ ہے کہ جو افراد مخصوص کیے گئے ہیں ان کو چھوڑ کر بقایا جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جیسے میں نے مثال پیش کی کہ مشرکوں کو قتل کرو ذمیوں کو چھوڑ کر، تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر تخصیص نہیں کی گئی تو پھر بھی جو عام احکامات ہیں اس پر جو ہے نا وہ عمل کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر مشترک ہے، مشترک اشتراک سے لیا گیا ہے۔ مشترک وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر جاریہ لفظ ہے، جاریہ کی لفظی معنی ہے چلنے والی، لیکن جاریہ کی ایک معنی لونڈی اور باندی کے بھی آتے ہیں اور جاریہ کی ایک معنی کشتی کے بھی آتے ہیں۔ یا لفظ عین ہے، عین کی لفظی معنی آنکھ بھی ہے، عین کی لفظی معنی چشمہ بھی ہے۔ یا مشتری ہے، مشتری کی معنی خریدار بھی ہے اور مشتری کی معنی ایک سیارہ ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ 2 مختلف معنیوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں، تو یہ 2 مختلف معنی میں مشترک ہیں۔ اور مشترک کے بعد ہے معول۔ معول کہا جاتا ہے مشترک جو لفظ ہے 2 یا 2 سے زیادہ معنوں میں مشترک ہے، اس میں سے غالب رائے کی بنیاد پر جب کسی ایک معنی کو ترجیح دی جائے گی تو اس کو معول کہا جائے گا۔ اول یؤول تأویلا فهو معول، یہ تعویل والا جو ہے اسی سے ہے، یعنی لوٹانا۔ مشترک اور معول کا حکم یہ ہے کہ جب کسی ایک معنی کو راجح قرار دے دیا گیا تو اس معنی پر عمل کرنا واجب ہوگا، اس احتمال کے ساتھ جو دوسرا معنی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، لفظ قروء اس کی 2 معنی آتی ہیں، ایک آتی ہے حیض اور ایک آتی ہے پاکی۔ تو احناف نے اس سے قروء لفظ کی معنی حیض کو راجح قرار دیا، اس سے حیض مراد لی ہے، اور امام شافعی نے اس سے مراد پاکی لی ہے۔ تو مشترک میں سے ایک معنی کو غالب رائے کی بنیاد پر تو امام ابو حنیفہ یہ جو احناف ہیں وہ یہ سمجھیں گے جو حیض کی معنی ہے اس پر بھی عمل کیا جائے گا، اور شوافع کے ہاں اس کی معنی طہر کے ہیں تو پاکی کے ہیں تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں معنی مراد نہیں لی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی وضع کے اعتبار سے لفظ کی اقسام۔ اب آتے ہیں استعمال کے لحاظ سے، یعنی لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس استعمال کے اعتبار سے لفظ کی 4 اقسام ہیں۔ استعمال کے اعتبار سے
حقیقت، مجاز، صریح اور کنایا۔ حقیقت کہا جاتا ہے، حقیقت وہ لفظ ہے جب لفظ اپنی وضع کردہ حقیقی اور اصلی معنی میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہا جاتا ہے۔ اگر لفظ اپنی حقیقی معنی سے تجاوز کر جائے، بڑھ جائے، آگے چلا جائے تو اس کو مجاز کہا جاتا ہے۔ یعنی لفظ اپنی اصلی وضع کردہ معنی کو چھوڑ کر اس سے کوئی اور معنی مراد، مجازی معنی مراد لی جائے تو اس کو مجاز کہا جاتا ہے۔ حقیقت اور مجاز کی مثال لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاع، کہ ایک درہم کو 2 درہموں کے بدلے نہ بیچو اور ایک صاع کو 2 صاعوں کے بدلے نہ بیچو۔ اب صاع لفظ یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں گندم وغیرہ تول کی جاتی ہے، تو یہ ناپ کرنے کا ایک آلہ ہے۔ تو یہاں اس سے صاع مراد لینا، آلہ ناپنے کا آلہ مراد لینا، یہ اس کی حقیقی معنی ہے، اور جو اس میں تول کر دیا جا رہا ہے چیز، چاہے وہ گندم ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ اس کی مجازی معنی مراد لی جائے گی۔ اگر صاع ناپنے کے آلہ لی جائے تو یہ اس کی حقیقی معنی ہے، یا ضرب بول کر مظروف، یعنی جو چیز اس میں دے کر ڈال کر تول کر دی جا رہی ہے تو وہ اس کی مجازی معنی ہوگی۔ اب آتے ہیں حقیقت کی 3 اقسام ہیں، حقیقت متعذرہ، حقیقت مہجورہ اور حقیقت مستعملہ۔ متعذرہ یہ تعذر سے لیا گیا ہے، تعذر کہا جاتا ہے مشکل، یعنی جس پر عمل کرنا مشکل ہو، یعنی ایسی لفظ کی حقیقی معنی ہو جس پر عادتاً عمل کرنا مشکل ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں اس کنویں سے پانی نہیں پیوں گا، تو اس کی حقیقی معنی، ظاہری حقیقی معنی تو یہ ہے کہ میں اس کنویں میں اتر کر پانی نہیں پیوں گا، لیکن یہ معنی مراد نہیں لی جاتی، بلکہ معنی مراد لی جاتی ہے کہ چلو سے یا کسی اور ڈول وغیرہ سے پانی بھر کر اس سے میں نہیں پیوں گا۔ اگر وہ کسی ڈول وغیرہ کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے پانی نکال کر پیے گا تو وہ خانس ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ تکلف کر کے، تکلیف کر کے کنویں کے اندر چلائے گئے، وہاں سے جو ہے نا ہاتھ میں پانی پی لے تو وہ اس سے خانس نہیں ہوگا، کیونکہ عادتاً یہ کام کرنا مشکل ہے۔ تو یہ حقیقت متعذرہ ہے، یعنی لفظ اپنی اس حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ مجازی معنی اس کی مراد لی جاتی ہے۔ اور دوسری ہے حقیقت مہجورہ، یعنی لفظ کی وہ حقیقی معنی ترک کر دی گئی ہو، چھوڑ دی گئی ہو، تو اس کو حقیقت مہجورہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اس نے قسم کھا لی، تو یہاں پر قدم سے حقیقی قدم رکھنا مراد نہیں ہے بلکہ داخل ہونا مراد ہے، داخل ہونا مراد ہے۔ اگر کوئی صرف اس گھر میں قدم رکھے تو وہ خانس نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ داخل ہوگا اس گھر میں تو وہ اس سے خانس ہو جائے گا۔ تو حقیقی معنی عرفاً اس کو ترک کر کے قدم رکھنے سے مراد داخل ہونا ہے۔ اور تیسری ہے حقیقت مستعملہ، یعنی لفظ کی حقیقی معنی بھی مستعمل ہو سکتی ہے اور مجازی معنی بھی استعمال میں ہو سکتی ہے، تو اس کو حقیقت مستعملہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قسم کھا لے کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا، تو حقیقی معنی تو یہ ہے کہ میں گندم کے دانے نہیں کھاؤں گا، تو اس کے استعمال کا بھی احتمال ہے، لیکن اس سے مجازی معنی مراد لی جاتی ہے کہ میں گندم کی روٹی وغیرہ یا گندم کی بنی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ تو حقیقت متعذرہ اور حقیقت مہجورہ کا تو حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں مجازی معنی مراد لی جائے گی، کیونکہ حقیقی معنی پر اس میں عمل کرنا مشکل ہو گیا اور اس میں حقیقی معنی کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اور مستعملہ میں یہ ہے کہ اگر کسی ایک معنی کو، اگر مجازی معنی عرف عام میں رائج ہے تو مجازی معنی مراد لی جائے گی، اگر مجازی معنی عرف عام میں رائج نہیں ہے تو اس کی حقیقی معنی مراد لی جائے گی۔ استعمال کے اعتبار سے لفظ کی تیسری قسم ہے صریح۔ صریح کی معنی ہے واضح، یہ وہ لفظ جس کی معنی بالکل واضح ہو،
اس میں نیت کی ضرورت نہ پڑے. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی عورت کو کہے کہ انتی طالق، کہ تجھے طلاق ہے، تو یہ لفظ اپنی معنی میں بالکل واضح ہے، اس میں اس کی نیت نہیں پوچھی جائے گی یا دیکھی جائے گی. ایسے نہیں کہ وہ کہتے کہ مجھے جو ہے نا میری نیت اس سے یہ تھی کہ میری نیت مذاق میں تھی یا کوئی اور، تو اس سے نیت مراد نہیں لی جائے گی، بلکہ کیونکہ لفظ واضح ہے. کنایہ کی معنی ہے پوشیدگی، یعنی لفظ کی ظاہری لفظ کی معنی جو ہے نا وہ پوشیدہ ہو. مثال کے طور پر کوئی کہے انت بائن، یعنی تو آزاد ہے، تو اب آزاد لفظ کی معنی پوشیدہ ہے کہ تو گھر کے کاموں سے آزاد ہے یا کسی اور چیز سے آزاد ہے یا تو عقل سے آزاد ہے، عاری ہے. تو کنایہ میں پوشیدگی ہوتی ہے کہ لفظ کی معنی میں پوشیدگی. تو صریح کا تو حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن کنایہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں نیت مراد لی جاتی ہے یا دلالت حالت لی جاتی ہے کہ اس کہنے والے کی نیت کیا تھی. اگر کوئی کنایہ الفاظ کہے، اگر وہ کہے کہ انتی بائن سے میری مراد طلاق تھی، تو طلاق ہو جائے گی، یا حالت اس پر دلالت کرے، یعنی میاں بیوی کے درمیان طلاق کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اسے یہ بتائیے کہ آپ یہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے، میں طلاق دے دوں گا، یہ وہ، تو اس وقت یہ الفاظ کہے تو وہ حالت اس بات پر دلالت کر رہی ہے، تو اس سے اس کی طلاق مراد ہوگی. انشاءاللہ بقیہ اصلاح دوسرے ویڈیو میں.